اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی۔ آج کا سبق حروف تحجی کے اعتبار سے ہے۔ پہلے سبق میں یہ بتایا جا چکا ہے، اسے بڑا آسان کرنے کے لیے کہ ہر پڑھنے والے کو، سمجھنے والے کو، سننے والے کو وہ آسانی کے ساتھ سمجھ آ سکے، حرف کو علیحدہ سمجھایا گیا ہے۔ اصطلاحات میں حروف کو تھوڑا سا اسے رپیٹ کر دیتا ہوں کہ حرف کی تعریف کیا ہے۔ حرف کسے کہتے ہیں؟ بالکل زبردست۔ الحرف کلمۃ لا تدل علی معنی فی نفسها۔ حرف وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود وضع نہ کر سکے، ٹھیک ہے نا، بلکہ وہ غیر کا محتاج ہو، جیسے من اور الی۔ ایسے اور بھی بہت سارے بے شمار حرف موجود ہیں، وہ اپنے معنی خود وضع نہیں کر سکتے۔ اب جب ان دونوں کو معنی درکار ہے تو یہ کیا کریں گے؟ کسی نہ کسی کے ساتھ ملیں گے، یہ کسی نہ کسی کے ساتھ ملیں گے۔ مثال کے طور پہ آج کل پھر عمرہ شریف کے ویزے شروع ہو گئے، تو انہوں نے کہا جی ذہبنا من لاہوری الی مدینۃ المنورہ، ہم لاہور سے مدینہ منورہ تک گئے۔ اب من اور الی جب اس کے اندر آئے تو ان کا معنی واضح ہو سکا، ادروائز من سے کیا مراد ہے، الی سے کیا مراد ہے، کچھ بھی نہیں۔ وہ ہے حرف۔ اس کے بعد آیا ہے حروف، الف با تا ثا جیم، یہ سارے حروف ہیں۔ اگر ان کو اکٹھا بھی کر دیا جائے تو یہ بے معنی ہیں، با معنی نہیں ہیں، ان کو حروف ہی کہا جائے گا، لفظ نہیں کہا جائے گا۔ اور لفظ کی کیا تعریف ہے؟ لفظ کیا ہے؟ ما یتلفظ، شاباش، جو انسان تلفظ کرتا ہے، بولتا ہے۔ اب لفظ کی ایک اور تعریف آسان فہم یہ بھی ہے کہ چند با معنی حرفوں کے اکٹھ کو لفظ کہتے ہیں، جیسے ما پانی، جیسے زید، جیسے حاشر، جیسے سراج۔ معنی بن رہا ہے نا؟ جب با معنی ہوگا تو اسے لفظ کہیں گے، جب معنی ہی نہیں ہے اس کا تو اسے ہم لفظ نہیں کہیں گے۔ اس کے بعد لفظ کے بعد پھر آتا ہے کلمہ۔ ہماری بات انہی پہ ہونی ہے۔ ایک تو ہے صرف میں، صرف میں انداز اور ہوتا ہے، اور صرف میں یہ گفتگو کا بھی انداز اور ہوتا ہے۔ ہم نے تجوید پڑھنی ہے تو لفظ کے بعد ہمیں آئے گا کلمہ۔ تو کلمہ کی کیا تعریف ہے؟ ہاں، ایک پڑھ بولا کرے۔ الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، ٹھیک ہے؟ معنی کیا ہوا؟ جو ایک معنی پر دلالت کرتا ہے، ایک معنی کو واضح کرتا ہے۔ اب لفظ ایک معنی کو واضح کرتا ہے، یعنی کلمہ کیا آئے گا کہ جب چند لفظ مل جائیں گے تو ایک کلمہ بنے گا، جیسے شرب ماء، ضرب زید، ٹھیک ہے؟ اسی طرح کر کے اور بھی دیگر مثلا جس سے ایک معنی بنے، یعنی زید نے مارا، کب مارا ہے، کس وقت مارا ہے، کیوں مارا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اور کلام جب
چند کلمے اکٹھے ہوتے ہیں تو اسے ہم کلام کہتے ہیں، جس کے اندر ایک مقصد، ایک معاملہ چھپا ہوا ہوتا ہے. جس طرح ابھی آپ کو پیچھے پڑھ کے سنایا کہ ذهبنا من لاہور الی مدینۃ المنورہ، یہ ایک کلام ہے پورا، یہ ایک کلام ہے. کلام لمبا بھی ہو سکتا ہے، چھوٹا بھی ہو سکتا ہے. حرف کے بعد حروف کی بات آئی، جو ابھی اصطلاحات میں آپ نے پڑھا. لفظ آیا، کلمہ آیا، کلام آیا. اس کے بعد آج ہم نے حروف تہجی پہ بات کرنی ہے. حروف تہجی کو تہجی اس لیے کہتے ہیں چونکہ ان کے ہجے کیے جاتے ہیں، جوڑ کیے جاتے ہیں. ان کے جوڑ. کیا حروف تہجی جو ہیں یہ صرف عربی زبان میں ہیں؟ سوال ہے. حروف تہجی کیا صرف عربی زبان میں؟ نہیں، یہ ہر زبان کے علیحدہ علیحدہ ہیں. ہر زبان کے علیحدہ لغت ہے، ٹھیک ہے، اور ہر لغت میں حروف تہجی لازم ہیں. لغت کیا ہے؟ لغت کل قوم ما يعبر به عن اغراضهم و مقاصدهم، یعنی جس سے ہم قومیں اپنے اغراض و مقاصد تعبیر کرتی ہیں اس کو لغت کہا جاتا ہے. اب پیچھے بھی میں نے اپنے سبق میں مثال دی تھی پانی کی. یہ ہمارے عام استعمال کی چیز ہے نا، حیات کے ساتھ اس کا تعلق ہے. تو اب یہ جو پانی ہے، یہ پانی کس زبان کا لفظ ہے؟ اردو کا ہے. اور پنجابی میں پانی، اور اسے عربی میں کیا کہیں گے؟ ماء. اور ہندی میں جل. فارسی میں آب. زبانیں چینج ہو رہی ہیں، نام تبدیل ہو رہا ہے، لیکن چیز ایک ہی ہے. ابا جان کہہ لیں، ابو جان کہہ لیں، بابا کہہ لیں، ڈیڈی کہہ لیں، فادر جی کہہ لیں، نام علیحدہ علیحدہ ہیں، مراد ایک ہی. اسی طرح ہماری جو بحث ہے، ہمارا جو کلام ہے، ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے حروف تہجی. وہ حروف جو عربی کے ساتھ خاص ہیں. اس میں پہلا حرف جو ہے وہ ہے الف. الف کو کیسے ادا کرتے ہیں؟ الف، اوپر والے دانت، نیچے والا ہونٹ، فا آتا ہے نا. الف، الف. الف ایک ایسا حرف ہے جو ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، آپ اس کو متحرک کر ہی نہیں سکتے. کوئی ہے جو کر سکے اس کو متحرک؟ لفظ اللہ میں سب سے پہلا حرف کون سا ہے؟ لیکن جب وہ ساکن ہے تو آپ اللہ کیسے کہیں گے؟ جب بھی ہم نے الف کو استعمال کرنا چاہا شروع کلمے یا کلام میں تو یہ حمزہ نہ رہا، یہ الف نہ رہا، یہ حمزہ سے بدل گیا. جیسے الف چھپا ہوا ہے حجابات میں، لفظ اللہ کا الف جیسے حجابات میں چھپا ہوا ہے، اسی طرح وہ ذات بھی چھپی ہوئی ہے. جیسے الف کو پڑھنے کے لیے حرکت دینا پڑے گی، اور وہ ہم جیسے حرکت ملے گی، با کو حرکت دیں یہ با ہی رہے گا، میم کو حرکت دیں میم ہی رہے گا، جیم کو حرکت دیں جیم ہی رہے گا. لیکن الف کو جب بھی حرکت دیں گے یہ حمزہ بن جائے گا. جیسے الف کے ساتھ آپ اللہ نہیں کہہ سکتے، اسی طرح بغیر وسیلے سے اللہ تک رسائی بھی نہیں حاصل ہو سکتی. اللہ کی پہچان وسیلے سے ہے، اور اللہ خود فرماتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. جانتا ہے میرے بندے کئی ایسے ہوں گے جو کہیں گے اسی ڈائریکٹ مننا ہے،
تو وہ یہاں پہ رہ جائیں گے، تو انہیں میں بتا دوں کہ وسیلہ اختیار کرو۔ اس کے بعد حرف با ہے، حرف با۔ جب آپ با کو پڑھیں گے تو آپ کے یہ جو ہونٹ کی یہ تری ہے، اندر والا حصہ ہے نا، با پڑھیں، با با، یہ جو با جب کہا تو یہ ہونٹوں کی تری سے پڑھا گیا، جس کو آپ نے پیچھے پڑھا اصطلاحات میں حروف بحری، حروف بحر، بحر کہتے ہیں پانی کو، تری کو، ٹھیک ہے نا، جو ہماری پاک بحریہ ہے نا، یہ وہیں سے لیا گیا۔ اس کے بعد آیا تا، یہ تالو کا وہ نطق، تالو کا سخت حصہ، سا، یہ اوپر والے دانتوں کے کنارے، سا، جس کو یہ اس طرح سا پڑھنا نہ آئے، استاد جی فرمایا کرتے تھے وہ یہاں پینسل رکھے، یہ گیپ پورا کرے۔ اس کے بعد پھر پڑھے سا، سا، جہاں زبان لگے گی وہی اس کا مخرج ہوگا، اور کسی بھی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو اسے ساکن کرو اور اس سے پیچھے حرکت لے آؤ پچھلے حرف پر، جیسے حمزہ زبر با، اب، حمزہ زبر تا، ات، نہیں یہ ابھی آنے والی بات ہے، بتاؤں گا یہ وہ اب کیوں ہے، یہ ات کیوں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ خود حرف اپنے مخرج سے ادا ہوگا، اب، ات، اث، اج، اح، سمجھ آ گئی؟ اس کے بعد آیا جیم، یہ جب بھی جیم کو ادا کیا جائے گا کہ کہتے ہیں جیم دبا کے پڑھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، اور ایک کہتے ہیں جیم پھیلا کر پڑھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، یہ ہے جیم، جی جی جیم، یہ آواز پھیلے گی، ان کو حروف شجریہ کہا اسی لیے جاتا ہے کہ ان کے مخرج سے ان کو ادا کرتے وقت آواز پھیل کر نکلتی ہے۔ اس کے بعد ہے ہا، وہ ٹھنڈی گولی کھائیں نا کئی دفعہ تو گلے میں کرتے ہیں، یہ وہاں سے ہا، ٹھیک ہے۔ وسط حلق، وسط، ٹھیک ہے، وہاں سے ہا۔ اس کے بعد ہے خو، یہ کسی نے اس کو ابتدائے حلق کہا ہے، کسی نے انتہائے حلق کہا ہے، ٹھیک ہے، کسی نے ابتدائے حلق کہا ہے، یہ خو، یہ حصہ جو یہاں پہ حلق کا آتا ہے وہاں سے ادا ہوگا۔ آگے دال، دال بھی تا دال تو والی جگہ سے، دال یہ سا دال را والی جگہ سے، آگے را، 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 نہیں صحیح ہو رہا، را میں واؤ ہے ہی نہیں، نہ پیش ہے، ہونٹ کیوں گول کر رہے ہیں؟ را، یہاں پینسل رکھے یا انگلی رکھ لیں، را، جس کے ہونٹ بالکل اس طرح ساتھ نہیں ملا لینا، یہاں پہ تھوڑے فاصلے پر، جس کے ہونٹ انگلی سے ٹچ ہوں وہ سمجھے حرف صحیح ادا نہیں ہوا۔ کیسے؟ را، را، ری، رو، پیش پر اور نون پر ہونٹ گول، واؤ پر، پیش پر اور واؤ پر ہونٹ گول ہوں گے، نون میں بھی صرف واؤ ہے اس وجہ سے، لیکن اصل میں پیش اور واؤ پر ہونٹ گول ہوں گے، اس کے علاوہ ہونٹ گول، یہ آپ کو میں نے فارمولہ بتایا تنہائی میں بیٹھ کے مشق کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ زا، زا، سین اور صاد، صا، صا نہیں، صا، صا، صاد، یہ حروف صفیریہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ دونوں دانتوں کے درمیان سے، کناروں سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سیٹی کی طرح تیز آواز نکلتی ہے، یہ جیسے مخرج آئے گا پھر اس کی وضاحت سے سمجھائیں گے آپ کو۔ زا، سین اور
صاد، اس کے بعد آیا ضاد، کیا ضاد، ہاں یہ صرف دعاد کہتے ہیں نا، یہ دعاد نہیں ہے، جسے زواد کہتے ہیں یہ زواد بھی نہیں ہے۔ اہل فن کے نزدیک اس کو مشابہ بالغا یا مشابہ بالدال پڑھنا جائز نہیں۔ کچھ جگہ پر محققین نے ان عام لوگوں کے لیے جو بیچارے نہیں پڑھ سکتے ان کو اتنی رعایت دی ہے کہ دال اور قاد کی آواز قریب قریب ہے، اسی لیے وہ مشابہ بالدال پڑھ لے۔ مشابہ دال نہیں پڑھے گا، مشابہ پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ مشابہ بالغا تو بنتا ہی نہیں ہے نا، تو کچھ لوگ ایسا پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ سیٹی کی آواز نہیں آئے گی۔ عید آئی نہیں، عید غید فا قوف قو نہیں کرنا، جیسے آپ قو کرتے ہیں تو واو کا دخل آ جاتا ہے اس میں، وہ غلط ہے۔ قوف کاف لام میم نون واو ہا ادا کرتے ہوئے کس کس کی نافلی ہیں؟ پڑھیں، نافلی ہے۔ یہ چونکہ یہ کلاس فنی ہے اور اسی لیے تجوید کے لیے اس کے اوپر کلاسیں زیادہ تر یوٹیوب پہ نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ یہ فنی کلاس، اس کے لیے ہر چیز کی مشق چاہیے۔ ہا کو ادا کرتے ہوئے اور حمزہ کو اگر ناف کو جھٹکا لگے تو سمجھ لو کہ حرف صحیح ادا نہیں ہوا، اس کا ناف کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں، تو جھٹکا کیوں لگ رہا ہے؟ سمجھ آ گئی؟ اسی لیے اس کو اوپر سے پڑھنا۔ ہا حمزہ یا یہ حروف کا ایک تعارف تھا جو آپ کو حروف تہجی کا تعارف کروایا۔ کل انشاءاللہ کل کوشش کروں گا کل یا پرسوں میں لیسن میں حروف مکتوبی، مسروری اور ملفوظی کو اچھی طرح بیان کروں۔ وہ ابھی ذہن میں ہے لیکن ہم تھوڑا سا اس سے آگے چلیں گے کیونکہ اسباق ہم نے اپنے پورے وقت میں اس کو ختم کرنا ہے۔ حرکات کے ادا کرنے کا طریقہ پہلے بھی بتایا تھا۔ فتح زبر کو کہتے ہیں، یہ حرکت منہ اور آواز کو کھول کر ادا ہوتی ہے جیسے تا۔ کسرہ زیر کو کہتے ہیں، یہ حرکت منہ کو اور آواز کو نیچے گرا کر ادا ہوتی ہے جیسے تی۔ ضمہ پیش کو کہتے ہیں، یہ حرکت ہونٹوں کو گول کر کے نہ تمام ملانے سے ادا ہوتی ہے جیسے تو۔ نیز ان حرکات کو دگنی مقدار میں ادا کرنے سے الف واو یا مدہ پیدا ہوتے ہیں، اور اگر ان کو اس کی اصلی مقدار پہ رکھے تو عام حرف پڑھا جاتا ہے جیسے تا با تا سا، اور اگر اسے لمبا کریں گے تا سا تو یہ مدہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد مخارج۔ مخرج کسے کہتے ہیں؟ نکلنے کی جگہ۔ مخرج کسے کہتے ہیں؟ نکلنے کی جگہ۔ جہاں سے کچھ بھی نکلتا ہے اسے اس چیز کا مخرج کہا جاتا ہے۔ ہمارا تعلق چونکہ حروف سے ہے تو ہم آج مخارج الحروف ذکر کریں گے۔ مخرج کی جمع ہے مخارج۔ مخرج کی جمع کیا ہے؟ مخارج۔ مخرج دو طرح سے ہے۔ کتنے طرح سے ہے مخرج؟ دو طرح سے۔ ایک ہے مخرج محقق اور ایک ہے مخرج مقدر۔ مخرج محقق سے مراد دو طرح کا مخرج ذکر کیا گیا نا۔ مخرج محقق سے مراد حروف کا کسی بھی مستقل اور ایک مقام سے نکلنا۔ حروف کا کسی بھی مستقل اور ایک ہی مقام سے نکلنا۔
اس کو کیا کہتے ہیں؟ مخرج محقق، ٹھیک ہے؟ یہ حلق، لسان اور شفتین سے جو حروف نکلتے ہیں وہ مخرج محقق سے، یہ 15 ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے؟ 15۔ اچھا، مخرج مقدر، اس سے مراد حروف کا اپنی صفات کے لحاظ سے کسی مستقل مقام سے نہ نکلنا، یعنی جوف دہن اور خیشوم، جوف دہن اور خیشوم سے جو ان جگہوں سے جو حروف نکلتے ہیں ان کو، ان حروف کا مخرج مقدر کہلاتا ہے۔ یہ تعداد میں کتنے ہیں؟ 2۔ تعداد میں کتنے ہیں؟ 2 ہیں۔ اور مخارج جو ہیں ان کو محققین نے اصول بنایا، ایک اس اصول میں ان کی کیٹیگریز ڈیفائن کی کہ مخرج جو ہے ان کی اتنی کیٹیگری ہے، اتنے اصول ہیں۔ اصول مخارج جو ہیں وہ کتنے ہیں؟ 5۔ نمبر 1 حلق، نمبر 2 لسان، نمبر 3 شفتین، نمبر 4 جوف دہن اور خیشوم، ٹھیک ہے؟ اور یہ جتنے بھی حروف ہیں وہ انہی کے اندر ہی رہتے ہیں، ان سے باہر کوئی اور مخرج نہیں ہے۔ حلق کسے کہتے ہیں؟ گلا، یہ والا، یہ حلق، یہ اتنا حصہ، حلقوم بھی جسے بولتے ہیں۔ ان سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں، اور یہ حروف جو ان میں سے 6 حمزہ ہا، عین ہا، غین خا ہے، ان کو حروف اظہار بھی کہتے ہیں۔ ان کو حروف حلقی اور حروف اظہار۔ وہ اظہار کیوں کہتے ہیں جب اس کا موقع آئے گا انشاءاللہ وہاں پر وہ سمجھائیں گے۔ اب پہلا مخرج، پہلے اصول ہے، پہلا اصول ہے وہ حلق ہے، اور اس کے آگے 3 حصے ہیں: انتہائی حلق، وسط حلق اور ابتدائی حلق۔ انتہائی حلق، وسط حلق اور ابتدائی حلق۔ پہلا مخرج، یہ مخرج کا نمبر اور اس کی تعریف لازمی یاد رکھنی ہے۔ پہلا مخرج انتہائی حلق، یہ حمزہ اور ہا کا مخرج ہے۔ دوسرا مخرج وسط حلق، یہ عین اور ہا کا مخرج ہے۔ اور تیسرا مخرج ابتدائی حلق، یہ غین اور خا کا مخرج ہے۔ اب ہم ان کو تھوڑی سی ان کی ریکسل کریں گے، ٹھیک ہے، کہ آسانی ہو جائے۔ کس چیز کو؟ شروع سے حمزہ ہا عین۔ اصول مخارج 5 ہیں: حلق، لسان، شفتین، جوف دہن اور خیشوم، ٹھیک ہے؟ ہم آج ذکر کریں گے پہلے اصول کا حلق۔ حلق جو ہے اس کے 3 حصے ہیں: انتہائی حلق، وسط حلق اور ابتدائی حلق۔ جنہوں نے مخارج کی ابتدا ادھر سے کی انہوں نے اس کو ابتدائی حلق کہا، جنہوں نے مخارج کی ابتدا یہاں سے کی انہوں نے اس کو ابتدائی حلق کہا، ٹھیک ہے؟ بہرحال حمزہ ہا، عین ہا، غین خا ہم کرتے ہیں یہاں سے ابتدا، چونکہ ہوا اگر مخارج پہ نہ ٹکرائے تو آپ حروف کو ادا کیسے کریں گے؟ اس کا مرکز پھیپھڑے ہے، اور پھیپھڑوں کی طرف سے جب دیکھا جائے تو پہلے جو حلق کا حصہ آتا ہے وہ ابتدائی حلق۔ انتہائی حلق ان کو ویسے لکھا گیا ہے ادھر سے، انہوں نے منہ کی طرف سے اسے شمار کیا ہے، دونوں طرح ہی درست ہے۔ اس میں مفردات و مرکبات ہیں۔ پہلا تو اس میں بتا انتہائی حلق حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، دوسرا ہے وسط حلق یہ عین ہا، اور تیسرا ہے ابتدائی حلق یہ غین خا۔ اب ہم ان کو تھوڑا سا اس کا دوسرے انداز میں پڑھیں گے مرکبات و مفردات کے اعتبار سے، جیسے ان کو حرکت دیں گے۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ، ای، او، فأتو بئس ما یؤمنون، ہا، ہی، ہو، تہتدو، اہدنا،
مہتدین یسألو سئل ينبئهم فأتوا بئس ما يؤمنون أشهد ربهم منهم تهتدوا اهدنا مهتدين عي عو پہلے حمزہ پڑھنا ہے پھر عین حا حی حو انعمت ان نہیں کرنا انعمت علم علوم یعلم اعلموا اعبدوا اللہ حمد رحم حکم احمد احسان محسن غی غو اغ نہیں کرنا، یہاں پہ قلقلہ نہیں ہے، اغ آواز پھر آ رہی ہے، خا خی خو اخ غفور بغیہ غروب مغفرۃ مغفرۃ استغفار طغیانا خوف آخر خلق مخلوق اخوۃ یخرج مندرجہ بالا، درج کیے ہوئے بالا اوپر، مخارج کے 6 حروف کو حروف حلقی بھی کہتے ہیں۔ دعا ہے اللہ آج کے سبق کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو ساتھ مشق کروائی ہے، آپ جہاں جہاں بھی بیٹھیں، جہاں نہ سمجھ آئے آپ اس کو سنیں، اس کے مطابق کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ کو سمجھ آ جائے کہ اب میرے حساب سے یہ ٹھیک ہے، آپس میں اجرا کریں، یا قریب کوئی قاری صاحب ہیں آپ کے گھر کے تو آپ ان کے ساتھ اس کی مشق کر سکتے ہیں، ان کے پاس جا کے۔ اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو آپ اس کی مشق کرتے ہوئے ایک چھوٹا سا کلپ بنا کے واٹس ایپ پہ جو 2-3 منٹ کا ہو کہ وہ آپ وہ حروف بول کر پڑھ کر ہمیں سینڈ کریں کہ جی یہ کیا حروف ٹھیک ادا ہو رہے ہیں۔ جہاں پہ اس کی اصلاح کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے آپ اس کو ٹھیک پڑھ رہے ہیں کہ نہیں۔ اگر اس میں بھی پرابلم آ جاتی ہے تو پھر ہم اس کو جو بھی اسٹوڈنٹس میں سے کوئی بھی ہوگا ہم اس کو انشاءاللہ لائیو لے کر اور پھر اس کی یہ غلطی جو ہے نا وہ درست کروائیں گے۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔